أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اہل ایمان سے خطاب ہے کہ تم بھی یہ کام کیا کرو جو اہل ایمان ہیں۔ آج 10 محرم الحرام اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن واقعہ کربلا کی مناسبت سے نواسہ رسول خانوادہ رسول کی شہادت، شہداء کربلا کی یاد میں آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان 1400 سال سے یہ دن اسی طرح عقیدت و احترام سے مناتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے سلسلہ علیہ چشتیہ کے جد امجد خواجہ خواجگان نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: شاست حسین بادشاست حسین، حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، دین است حسین دین پناہ است حسین، حسین دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہیں، دین کو پناہ دینے والے۔ سر دے دیا اللہ کے راستے میں، سر قربان کر دیا، نہ داد دست نہ دیا ہاتھ، دست یزید کے ہاتھ، سر داد نہ داد دست، سر دے دیا قربان کر دیا، نہ داد دست ہاتھ نہ دیا بیعت کے لیے، دست یزید کے ہاتھ میں، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی امام حسین ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی، جنت کے سردار، جنت کے مختار، آپ کا بچپن، حضور کی آغوش، حضور کی محبتیں، قربتیں، چاہتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں اور منبر رسول پہ تشریف فرما ہیں۔ دوران خطاب حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو حضور منبر سے نیچے اتر کر آپ کو اٹھا لیتے ہیں اور منبر میں دوبارہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں۔ آج کا یہ جو واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ ہر سال ہم یہ دن گزارتے ہیں اور پھر 11 محرم جب آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ آج 10 ہے نا، تو بس 11 محرم کو وہی دنیا، وہی بکھیڑے،
وہی چلاکیاں، وہی ہیرا پھیریاں، وہی سب کچھ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ ہم ہیں سیزنل مسلمان، موسمی۔ سیزن آ گیا رمضان شریف کا تو مسلمانی جاگ اٹھی، سیزن آ گیا ربیع الاول کا تو 12 دن کے لیے رسول پاک سے عشق جو ہے وہ چڑھ گیا، سیزن آ گیا ذوالحج کا تو قربانی کے لیے جوش چڑھ گیا، بکرے کا کان پکڑ لیا، گائے کر دیا، چھترا کر دیا، اور اندر جو دشمن بیٹھا ہوا ہے ہمارا نفس شیطان، اس پر چھری چلانے کو ہم تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کر دی ہے سنت ابراہیمی ادا۔ سنت ابراہیمی جو ہے وہ اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ ہمارے اندر بے شمار بت موجود ہیں، تو ان کے ساتھ لڑنا، جنگ کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسے وہ شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کربلا کے بعد نہیں، ہر کربلا کے بعد، ہر کرب و بلا کا جو میدان ہے، حق و باطل کا ٹکراؤ، اس کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے۔ 1400 سال سے اسی طرح ہوتا ہے۔ تو حسینیت ایک کردار کا نام ہے، یزیدیت بھی ایک کردار ہے۔ یزید اپنے انجام کو پہنچ گیا، امام حسین علیہ السلام اپنے مقام کو پہنچ گئے، اپنے بلند درجات کو، پوری دنیا قیامت تک آپ کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اگر ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، تو حسینیت اور یزیدیت یہ دو کردار ہر وقت ہمارے اندر موجود ہے۔ کبھی حسینیت غالب، کبھی یزیدیت غالب، کبھی شیطانیت، کبھی رحمانیت، کبھی روحانیت، کبھی وہ خیالات آ رہے ہیں، کبھی وہ خیال آ رہے ہیں، کبھی ہم اس کو فالو کرتے ہیں، کبھی اس کو کرتے ہیں۔ تو اگر حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو پھر حق کا ساتھ دیں، اور حق کیا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا، جو محمد رسول اللہ نے فرمایا، ان کے آل اولاد نے، ان کی اہل بیت نے، ان کے نواسوں نے، ان کے صحابہ نے، ان کے اولیاء کرام نے، نائبین نے جو بتایا ہے وہی طریقہ ہے۔ اور یہ سارے طریقے کون سے ہیں؟ جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، وہ کیا بتانے آئے؟ یہی کہ حق کا ساتھ دو، باطل کے سامنے نہ جھکو۔ ہمارے اندر روح اور نفس یہ دونوں موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تہوار منانا اس کا رواج زیادہ ہے۔ کوئی بھی دن آ گیا اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کی عادت پڑ گئی۔ امام حسین علیہ السلام درس روحانیت کا پلیٹ فارم یہ بتاتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے اگر محبت ہے تو یہ 12 مہینے رہنی چاہیے۔ 10 محرم کو کیوں محبت ہو امام حسین سے؟ 365 دن جو ہے محبتیں کہاں لگتی ہیں؟ پورا سال محبت میں گزارو، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ رسول پاک سے محبت کرنی ہے تو 12 ربیع الاول تک نہیں، یکم ربیع الاول ہوئی تو محبت شروع، اور 12 ربیع الاول کو ختم، 13 کو پھر پوری دنیا۔ نہ نماز کا خیال، نہ قرآن کا پرواہ، نہ ایمان کی، بس ایک ظاہر پرستی والی جو ہے نا عادتیں، وہ ہمیں پڑ گئی ہیں۔ اس سے نکلنا پڑے گا، چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا۔ کیا
آج کا دن گزارنے کے بعد کروڑوں روپیہ مسلمان خرچ کر رہے ہیں، اربوں روپیہ پوری دنیا میں۔ آدھی دنیا کے مالک ہیں مسلمان۔ چلو ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ 11 محرم کو نفسانیت اور شیطانیت مغلوب ہو جائے گی؟ کیا حسینیت کا جو ہے یہاں پر غلبہ ہو جائے گا؟ کیا دفتروں میں رشوتیں لینی بند ہو جائیں گی؟ کیا رشوتیں دینی ہم ختم کر دیں گے؟ کیا کل سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں نا نہیں، حسین پاک جو ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ سچائی، محبت، اخوت، بھائی چارہ، دوسروں کا احساس، غصے پر کنٹرول۔ غصہ تو نہیں حضرت امام حسین کو ہے، ورنہ آپ بھی تلواریں نکال لیتے ہیں کسی کی فوج کے سامنے۔ نہیں، تحمل، بردباری، قوت برداشت، اس کا درس ہے یہ 10 محرم کا دن یوم عاشورہ۔ ظلم و ستم کی داستان بڑی طویل ہے، مگر اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ بس یہی کہ آج سے 1400 سال پہلے، 1350 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، وہ بڑا ظلم ہوا تھا اور بس بات ختم۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے حسینیت۔ حسینیت ایک کردار کا نام ہے۔ ہم جھوٹ بولیں، چغلی کریں، غیبت کریں، غصے میں رہیں، گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، مار کٹائیاں، فساد، طلاقیں، ایک دوسرے کا حق ماریں، ٹھگیاں کریں، ہر وقت جو ہے بد اخلاقیوں میں رہیں، تو کیا سیکھا ہم نے حسین پاک سے؟ کیا سیکھا ہم نے محمد رسول اللہ سے؟ کیا لیا ہم نے مسلمان بن کر؟ یہ سارا گند اندر سے نکالنا پڑے گا۔ یہی تعلیم ہے نبیوں کی اور یہی تعلیم ہے ولیوں کی۔ ولی جو ہیں یہ نبیوں کے قائم مقام ہیں۔ نبی کوئی نہیں اب آنا، جتنے آنے تھے آ گئے، اور اب قیامت تک ولیوں نے آنا ہے، اب نبیوں کا کام کرنا ہے۔ کیا کرتے تھے پیغمبر؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے پر چلاتے تھے، رشد و ہدایت پہنچاتے تھے، اصلاح کا کام کرتے تھے۔ اب وہ کام ان کے ذمے ہے، دین محمدی، امت محمدیہ کے علماء کے ذمے، ان کے اولیاء کے ذمے ہے۔ تو رسمی مسلمانی سے خدا را نکلے۔ ہمیں اذانیں ہوتی ہیں، ہمارے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ بھلائی کی طرف، فلاح کی طرف، آ جاؤ حسینیت کی طرف۔ پورا سال صدائیں بلند ہوتی ہیں، دن میں 5 دفعہ، اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ 10 محرم والے دن، یہ جو ایک دن کی مسلمانی، اور وہ بھی صرف چند گھنٹوں کی، حلیم کھا لیا اور یہ نظر نیاز کھا کے فارغ، بس وہی ہنسی مذاق، وہی کھیل تماشے، وہی، ہم سنجیدگی میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہی ایسا نہیں، کوئی رہنمائی کا ذریعہ ہی نہیں، کوئی تربیتی نظام ہی نہیں، بس دیکھا دیکھی کی بھیڑ چال ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو خدا را اس پیغام کو سمجھنا ہے، اپنے ظاہر کو اور باطن کو دونوں کو درست کریں۔ ظاہریت کو صحیح کرنے کا نام صرف اسلام ہرگز نہیں ہے۔ یہ دربار، یہ درگاہ پاکستان میں علمی درگاہ ہے۔ یہاں سے حسینیت کا پیغام گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے۔ آج سے نہیں، مدتیں گزر گئی۔ 32 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ 32 والیوم ماہنامہ الملنگیہ۔ ہم نے یہاں سے حسینیت صرف پڑھی نہیں ہے، دنیا کو پڑھائی ہے۔ تصوف پڑھا نہیں ہے، دنیا کو پڑھایا ہے، شائع کروایا ہے، چھپوایا ہے، گھر گھر پہنچایا ہے، اور یہ کام ساری دنیا جانتی ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر چند علمی خانقاہیں ہیں جو ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں۔ الحمدللہ اس درگاہ کا شمار ان علمی ایجوکیٹڈ
درگاہوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر ہوتا ہے، جسے دنیا تسلیم کرتی ہے، اہل علم تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہاں سے جو پیغام دیا جاتا ہے یہ پوری امت محمدیہ کے لیے، پوری 2 ارب امت محمدیہ کے لیے یہاں سے جو میسج کنوے کیا جاتا ہے، ڈیلیور کیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نفرتوں سے نکل جائیں، محبتوں کو اپنائیں۔ قرآن مجید کے 7 باطن ہیں، ہمیں ایک کا بھی نہیں پتا۔ بازار سے قرآن مجید لیتے ہیں، تفسیر لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں، نفرتیں ہی نفرتیں، کانٹے ہی کانٹے، نوکدار کانٹے۔ ہم کہتے ہیں کہ تیر وہاں چلائے تھے کربلا کے اندر، تو آپ 24 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا مقصد ہی تیر اندازیاں کرنا ہے، نیزے چلانا ہے، نشتر چلانا ہے، دوسرے کے دل کو دکھانا ہے، دوسرے کو تکلیف دینا ہے۔ تو وہاں کے تیروں کی ہمیں بڑی فکر ہے۔ ہم جو تیر چلا رہے ہیں طنز کے، تانوں کے، مذاق کے، حجتوں کے، پوٹنگ کے، جب تک ایک مسلمان دوسرے کو مذاق نہ کر لے ہمیں چین نہیں آتا، ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ چغلیوں کے اور غیبتوں کے ہم جو ہیں وہ دل دادا ہیں۔ ہمارا فیورٹ مشغلہ کیا ہے؟ چغلی کرنا، غیبت کرنا، دوسرے کے نقص نکالنا، دوسرے کے عیبوں کو دیکھنا، دوسرے کی تو لگانا، اس کو کہتے ہیں مسلمان نہیں۔ تو اپنا محاسبہ کرنے کا آج یہ دن ہے۔ ہم نے جائزہ لینا ہے کہ اگر ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو وہ تو نہیں چغلی کرتے تھے کسی وجہ، انہوں نے محمد رسول اللہ کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ جب رسول پاک چغلی نہیں کرتے تھے تو ان کے گھر والے کیوں کریں؟ جب رسول پاک کو غصہ نہیں آتا تھا، رحمت للعالمین اللہ نے کہا، تو ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ غصہ کیسے آئے گا؟ وہ بھی صبر و استقامت کے پیٹرن، تحمل، بردباری، برداشت۔ ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا جوش کے اندر۔ صبح سے لے کر شام تک پبلک ڈیلنگ، پورے پاکستان سے ٹیلی فون آتے ہیں، خطوط آتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، تو یہی نظر آتا ہے کہ گھر گھر لڑائیاں، مار کٹائیاں، نفرتیں، عداوتیں، ساس کی، بہو کی۔ یہ کب ختم ہوگا یہ سب کچھ؟ یہ رواج کہاں سے آ گیا؟ قرآن اور حدیث، اس کے سارا الٹ ہے ہمارا جو ہے سوشل سٹرکچر ہے، ہمارا لائف سٹائل، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ہیں اپنی مرضیوں کے غلام، اور زبانی کلام میں رسول پاک کے غلام ہے۔ ہم نفس کے غلام ہیں، شیطان کے غلام ہیں۔ رسول پاک کے نام کو تو ہم نے بدنام کیا ہوا ہے۔ کون سی غلامی؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو غلامی کی ہم وہ کرتے؟ وہ غلام تو تھے رسول پاک کے حضور ملنگی بابا سرکار، مولا علی المرتضی شیر خدا سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنجے شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت مجدد الفسانی، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، لال شہباز قلندر، سلطان باہو، ملا عیسیٰ سرکار، جنید بغدادی، بایزید بستامی، بشر حافی، ذوالنور مصری، جلال الدین رومی، شیخ سعدی شرازی، یہ ہستیاں ہیں حقیقتاً امتی اور غلام بننے کا، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچے غلام تھے۔ ان کی زندگیاں گواہ ہیں، انہوں نے اپنی ہستیوں کو فنا کر دیا اللہ رسول کے دین کے لیے، رسول پاک کی محبت کے لیے۔ اسی لیے ان کو کہتے ہیں بزرگان دین، کہ انہوں نے دین پھیلایا ہے، دین کو پڑھایا ہے، اور دنیا کو حقیقت دین سے روشناس کروایا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بزرگان دین۔ دین ان کے ناموں سے بھی جدا نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز کا نام خواجہ معین الدین، ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین،
ان کے خلیفہ بابا فرید الدین جن کا عرس پاک پتن بھی کر کے آئے ہیں، ان کے خلیفہ خواجہ نظام الدین، دین کا نظام درست کرنے والے نظام الدین محبوب الہی، دوسرے خلیفہ مخدوم علاء الدین صابر پیا کلیری، پھر آگے خواجہ نظام الدین کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ کمال الدین، خواجہ فخر الدین، اور ہمارے حضور ملنگی بابا خواجہ محمد دین شاہ ملنگی بابا ہو. یہ ان کے تو ناموں سے دین جدا نہیں ہے، یہ دین کو جانتے ہیں، دین ان کو جانتا ہے، ان کو پتا ہے دین ہوتا کیا ہے، دین پھیلتا کیسے ہے. یہ تو کفرستان تھا، اسلام یہاں کیسے آ گیا؟ اسلام تو ادھر آیا تھا مکہ مدینے میں، عرب کے اندر. تو تاریخ ہندوستان ہمیں بتاتی ہے کہ برصغیر پاکستان یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، یہاں پر اسلام، دین، اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کی تعلیمات سے، محبتوں سے یہاں پر پھیلا ہے. ان کی اخلاقیات سے لاکھوں مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے. نہیں تو آج جو ہے مندروں میں بیٹھے ہوتے مورتیوں کے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ڈھولکیاں بجا کے بھجن گا رہے ہوتے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ جو مسجدیں آباد ہیں، کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، یہ فیضان اولیاء کرام کا ہے، اولیاء اللہ کا فیضان. پاکستان یہ پاکستان کیسے بنا آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہی نہیں ہے، آپ تاریخ پڑھتے ہی نہیں، ہمیں شوق ہی نہیں ہے. پاکستان کیسے بنا یہ قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھیں. پیر آف مانکی شریف یہاں آئے، جب قائد اعظم وہاں گئے تھے مانکی شریف، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 13 خط قائد اعظم کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہمارے تاریخی ریکارڈ میں موجود ہیں. اور قائد اعظم جب مانکی شریف گئے، اونٹنے کے اوپر بٹھا کر ان کو لے جایا گیا تو ریفرینڈم ہوا تھا. تو پاکستان، قائد اعظم نے کہا پاکستان تو بن گیا، کہ پاکستان کی بڑی بڑی گدیاں، خانقاہیں، درگاہیں، وہ سارے مسلم لیگ کے اندر شامل ہو گئے اور حرابت دستے کا کام کیا. ان صوفیاء نے، اولیاء نے پاکستان بنایا ہے. پاکستان کی حفاظت بھی ان کے ماننے والوں کے ذمے. پاکستان ایک نظریے کا نام تھا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ غریبوں کو دھکے ملے، دفتروں میں امیروں کی چلے، رشوتیں عام ہوں، اور غریب کا علاج نہ ہو سکے، اس کو لا الہ کہتے ہیں. ہمیں اس سوچ کو سمجھنا پڑے گا کہ فکر محمدی کیا ہے، فکر اولیاء کیا ہے، فکر صوفیاء کیا ہے، فکر حسین کیا ہے. جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے تو یہ دن منا لینے سے، حلیم کھا لینے سے، روٹی کھا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اصل فساد ہمارے اخلاقیات کا ہے. ہم بولتے ہیں تو منہ سے کانٹے نکلتے ہیں، وجہ ہماری پرورشی ہوئی کانٹوں میں. ہم جن گھروں میں پیدا ہوئے چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے تھے. جس معاشرے میں ہم پلے بڑھے وہ معاشرہ ہی بد اخلاقیوں کا مرکز تھا. تو جیسا معاشرہ تھا، سوسائٹی تھی، آپ ویسے ہی بن گئے. معاشرے میں چغلیاں عام تھیں، آپ کو بھی عادت پڑ گئی. معاشرے میں جھوٹ عام تھا، آپ بھی جھوٹ بولنے لگ گئے. اور باتیں کرتے ہیں کہ امام حسین نے ہمیں سچائی کا درس دیا ہے. تو اگر امام حسین سے محبت ہے تو پھر سچ بولا آج سے شروع کر دیں، جھوٹ سے نفرت کر لیں، نفس کے خلاف کریں، نفس کی مخالفت کریں. نفس ہمیں اپنی منواتا ہے، اپنی چلواتا ہے، اللہ رسول کی نہیں یہاں چلتی. یہاں پر ہم اپنی من مرضیوں، دیکھیں کرونا وائرس کی پہلی لہر ہے، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، اب چوتھی آئی. اگر ہم انسان بن جاتے تو پہلی کے بعد دوسری نہ آتی، اس سے آگے ڈوز بڑھتی گئی عذاب الہی کی. یہ عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے عبرت کے انبار ہیں. اس کو سمجھو کہ بار بار عذاب الہی آ رہا ہے، ڈائریکشن دے رہا ہے، انسٹرکشن دے رہا ہے کہ سمجھو، انسان بن جاؤ ورنہ اس سے بڑا عذاب میں بھیجوں گا.
تو کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ 5ویں لہر آئے یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور عذاب آئے کہ انسان کا وجود زمین کے اوپر بوجھ بن گیا ہے؟ زمین چاہتی ہے کہ یا اللہ ان انسانوں کو میرے اوپر سے اٹھا لے، ان کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، یا تو ان کو میرے اندر ہی بھیج دے۔ تو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن اس کے باوجود ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو بس آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ اس بات کو دلوں میں بٹھا لیں، آج کی اس محفل میں، اس نشست سے اٹھنے سے پہلے یہ عہد کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کی ڈگر کو چینج کرنا ہے۔ جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور ملنگی بابا اولیاء۔ تو حضور ملنگی بابا اولیاء نے ہمیں ایک مشن دیا، اور وہ کیا ہے؟ مشن محمدی۔ یہ روحانی محمدی مشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حسینی مشن ہے۔ وہی مشن اولیاء ہے، اور وہی مشن انبیاء ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ شیطان کے خلاف کرنا ہے، رحمان کی حمایت کرنی ہے۔ یہ شیطان اور رحمان دو قوتیں آپ کے اندر ہر وقت موجود ہیں۔ وسواس الخناس، وہ وسوسوں کے ذریعے انسان کو بہکاتا ہے، خیالات کے ذریعے۔ ہم باہر دیکھنے کے عادی بن گئے ہیں، ہر وقت باہر ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے ہی نہیں بنتے۔ حسین کے ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم نے رسول پاک کا کیا بننا ہے؟ اولیاء کا کیا بننا ہے؟ مرشد کا کیا بننا ہے؟ ہم تو اپنے آپ کے نہیں بنے۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، دین، ایمان، خدا، رسول، سب کچھ پیسہ بن گیا۔ تو پیسہ ایک ضرورت ضرور ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو پیسے نہیں چاہیے تھے، سرنڈر کر دیتے، پیسے مل جاتے، لیکن نہیں، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا۔ آج کے دن کا یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے۔ ادھر سارا کچھ تھا، وہ دینے کو تیار تھے۔ تو تگ و دو کریں رزق حلال کے لیے، یہ حکم ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ نبیوں نے بھی کوششیں کی ہیں۔ بڑے سارے اولیاء کرام، نبی، پیغمبر جو تھے، یہ دنیا میں آئے، ان کے ساتھ مسائل یہی تھے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ انوکھی زندگی تو نہیں ہے۔ ان کی بھی بیویاں تھیں، بچے تھے، کاروبار کرتے تھے، نوکریاں بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ جتنے پیغمبر تھے، نبی تھے، ولی تھے، غوث، قطب، ابدال، وہ سب کے ساتھ یہی مسائل تھے۔ یہی صبح دوپہر شام ان کے پاس تھے، یہی سانس ان کو ملی ہوئی تھی۔ وہ بھی روٹی کھاتے تھے، آپ بھی روٹی کھاتے ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے بغیر دنیا کا نظام ہی نہیں چلنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدل لیں، 5 وقت کی نماز شروع کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ باوضو رہنا عبادت میں شمار ہے۔ یہ اولیاء کا طریقہ ہے، وہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، ذکر الہی کرتے رہا کریں، فضول گفتگو سے پرہیز کریں۔ ہمیں عادت پڑ گئی ہے صبح سے لے کر شام تک فضول بولی جان۔ دن چڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں دن چڑھا اس لیے کہ بس بولتے ہی جاؤ سارا دن، لڑتے ہی جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ۔ نہیں، ذکر الہی کو ٹائم دیں۔ 5 دفعہ جو دین انسان کا منہ دھلوائے، وہ کتنا صاف ستھرا دین ہو، کتنا نفاست پسندی والا دین ہو۔ 5 دفعہ وضو کرتے ہیں نا نمازوں میں، تو ایک وضو میں کتنی دفعہ منہ پہ پانی ڈالتے ہیں؟ 3 دفعہ۔ تو 15 دفعہ منہ دھلواتا ہے دین محمدی ہمارا۔ تو اگر 15 دفعہ منہ دھوئیں گے تو اس کے اوپر نورانیت آئے گی، چمک دمک آئے گی۔ تو جب جانا ہی نہیں ہے نماز کے قریب، سال کے بعد عید کی نماز پڑھنی، یہ تلخ حقیقتیں ہیں۔ عقل مندہ را اشارہ کافی است۔ ہر بندہ اپنی تنہائی میں بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ غور و فکر کرے
کہ میں کتنا منافق ہوں، کتنے فیصد، کتنی پرسنٹیج ہے میرے اندر منافقت کی، میں اللہ رسول کے ساتھ مخلص ہوں کہ نہیں ہوں۔ بس اپنا اپنا تجزیہ کرنا ہے تنہائی میں بیٹھ کے۔ حضور ملنگی بابا سرکار فرماتے تھے رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرو، چیک اینڈ بیلنس کیا کرو کہ آج سارا دن میں نے کیا اچھا کام کیا، کیا برا کیا، کتنی نیکیاں ہوئی، کتنی بدیاں ہوئی۔ تو اگر نیکیاں زیادہ ہوئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر خامیاں زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں تو اللہ سے توبہ طائب ہو کر سوئیں کہ کیا پتہ دوبارہ صبح اٹھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ بس یہ چند باتیں ہیں اور عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ بھی دعوت دیتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، یہ بتاتے ہیں نا سارے علماء کرام، ذاکرین، مفسرین سارے، کہ کربلا کے میدان میں بھی نماز ترک نہیں کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس کو کاربند ہو جائیں۔ اولیاء کرام 8 نمازیں پڑھا کرتے تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو فرض ہیں، اس کے ساتھ تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، اس کو بھی ملاتے تھے۔ تو 8 نمازیں پڑھتے تھے، آپ کم سے کم 5 تو پڑھا کریں۔ پیر و مرشد نے وظیفہ بتایا ہے، اس کو پڑھا کریں، رات کو وضو کر کے سویا کریں اور خاموش رہنا سیکھیں۔ کیوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے خاموشی عبادت ہے۔ خاموشی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، جو سلامت رہا وہ نجات پا گیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ آپ منبر رسول پہ تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام سامنے ہیں، تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ یہ اتنی معمولی سی چیز نہیں ہے جو 32 دانتوں کے شکنجے میں اللہ نے قید کر کے رکھی ہوئی ہے پنجرے کے اندر۔ اس کا استعمال اتنا ہی کریں جتنی ضرورت ہے، فضول گفتگو سے پرہیز کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم لٹھ لے کے نمازوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے نجات ہو جائے گی، نہیں، نماز ایک جز ہے دین کا، کل نہیں ہے۔ دین مکمل ہوتا ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہے۔ اس کے نمبر الگ ہیں، نماز کے نمبر الگ ہیں، اخلاقیات کے نمبر الگ ہیں، سارے پرچوں میں پاس ہونا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس جانماز پکڑ لو اور نجات ہو جائے گی، نہیں، دوسروں کے حقوق ہیں، یتیموں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، گھر والوں کے۔ حضور نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، اس میں حضور نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ہم گھر والوں کے ساتھ اچھے بن کے رہیں گے۔ ہاں، پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ تم میں سے میں اچھا ہوں، میرا سلوک اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ ہمیں حضور پاک کے اخلاقیات کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ نہیں پڑھا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کی زندگی چلتا پھرتا قرآن۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مرید نہیں کہہ رہا اپنے پیر کے بارے میں، کوئی شاگرد نہیں، بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا خامد چلتا پھرتا قرآن مجید ہے۔ سب محفل ختم شریف شروع ہوگی، اس کے بعد لنگر، سب نے لنگر کھا کر جانا ہے۔ تو جو پیغام دیا ہے اس کو خود بھی سمجھنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، آگے سے آگے بات کو پھیلانا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، برائی کو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو خود بھی ہم نے بچنا ہے۔ حسد ایک آگ ہے جو آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد ایک آگ ہے جو نیکیوں کو جلا دیتی ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔
نمازیں پڑھی آپ نے ساری زندگی، دل میں آ گیا حسد، نمازوں کا ہو گیا ستیہ ناش۔ آپ نے روزے رکھے ساری زندگی، دل میں آ گئی جیلسی دوسرے کے لیے، بغض آ گیا، نفاق آ گیا، کینہ آ گیا، تو آپ کے روزے، عمرے، نوافل، حج، زکاتیں، تلاوت قرآن، ہر نیک کام کا بیڑا غرق۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ ڈسکس کر رہا ہے اس برائی کو، اس بیماری کو قرآن مجید کے اندر۔ یا اللہ مجھے حسد کرنے والوں کے شر سے بچا، میرے حسد سے دوسروں کو بچا، اور دوسروں کے حسد سے مجھے بچا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ حسد ہے؟ حسد کی نشانی کیا ہے؟ حسد کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو دوسرا بندہ اچھا نہ لگے، دوسرے کی عزت اچھی نہ لگے، دوسرے کی عظمت، دوسرے کو مقام اگر ملا ہے وہ نہ پسند آئے، اور انسان زبان سے کچھ نہ کہے۔ ہمارے معاشرے کا رواج ہے، ہم کہتے ہیں اسیدہ سانو تو خوشی ہے، کیا کہتے ہیں؟ سانو تو خوشی اللہ نو ہور دوے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ انہوں ہور دوے۔ یہ دل سے نہیں کہتے، زبان سے کہتے ہیں، اور دل میں آگ کے انبار بھنگڑ بن چلائے ہوتے ہیں کہ اللہ انہوں کیوں دوے تو کل کھول ہوئے سارا کچھ۔ یہ ہے وہ منافقانہ رویہ۔ یہ کیا ہے؟ منافقت۔ اس منافقت سے نکالنے آئے تھے رسول پاک۔ تو اگر ہم نہیں نکلتے اس منافقت سے تو پھر پیغمبر کرنے کے آئے تھے دنیا میں؟ منہ پر بال رکھوانے آئے تھے اور نماز پڑھانے آئے تھے؟ 63 سال گزار کر گئے اس دنیا میں، اتنی موٹی 2 کلو کی کتاب دے کر گئے، تو صرف یہ 2 باتیں کہہ کر گئے؟ سمجھیں الحمد سے لے کر والناس تک ایک فلسفہ ہے پورا، ایک سسٹم ہے، ایک سائنس ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، اور اس کو سمجھا اولیاء کرام نے۔ یہی روحانی سائنسدان ہیں، یہ سائنٹسٹ ہیں کہ انہوں نے اپنی نگاہ کیمیا سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں کو بدل کے رکھتے ہیں۔ کوئی سائنسدان بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ کافروں کو کلمہ پڑھا دیا، جان کے دشمنوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ تو محبت، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم۔ اگر پورے جہان کو فتح کرنا ہے تو وہ کون سا ہتھیار ہے؟ ہتھیار محبت۔ تو محبت کرنا سیکھیں اور دل سے کرنا سیکھیں۔ ہم سلام لیتے ہیں نا ایک دوسرے سے، اس کے اندر بھی منافقت ہوتی ہے۔ اگر نہ ہوتی منافقت، اگر منافقت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ کرونا وائرس نہ آتا۔ اللہ نے کہا مجھے تمہارے سلام لینے بھی پسند نہیں، مت سلام لو ایک دوسرے سے۔ گلے ملنا، معانقہ کرنا، اس میں بڑی برکتیں تھی۔ اللہ نے کہا نہیں ضرورت، یہ تمہارے گلے ملنا یہ منافقت سے بھرا ہوا ہے، دور رہو۔ تم نمازیں پڑھتے تھے مسجدوں میں، جاؤ گھروں میں پڑھو جا کر نمازیں، مسجدوں کو تانے لگاؤ۔ ہوا کہ نہیں سارا کچھ؟ اب اللہ آپ کو اور کیسے سکھائے کہ آپ کے اوپر کوئی اور عذاب پھینکے؟ کیا ہمارے کیما کرتے کھڑے کھڑے گا؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ انسانوں کے سانس اکھڑ رہے ہیں، ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں اور ڈیڈ باڈی باہر آ جاتی ہے؟ ایسے ہوا نا؟ روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1000 مر گیا، 5000 مر گیا، 10,000 مر گیا، 500 مر گیا، 70 مر گیا، 100 مر گیا۔ ہر وقت سلائڈیں چل رہی ہیں۔ یہ اللہ آپ کو اطلاع نہیں دے رہا؟ اور اللہ کیا کرے؟ وہ اہل شعور، اہل عقل، اہل بصیرت، ان کے لیے عبرت کے انبار ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے، بصیرت دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن کی فہم و فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم بچپن سے لے کر آج تک نمازیں پڑھتے زندگیاں گزر گئی، معرفت کیوں نہیں ملی؟ ولایت کیوں نہیں ملی؟ نور عرفان کیوں نہیں ملا؟ دیدار الہی کیوں نہیں ہوا؟ فالٹ کہاں ہے؟ تلاش کرو۔ آج کا دن اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھ کر آپ نے یہ میسج لیا ہے، اور گھروں میں جائیں، تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں کہ میں نے داڑھی بھی رکھی، میں نے رزق حلال بھی کمایا، میں نے عمرے بھی کیے، میں نے حج بھی کیے، میں نے زکاتیں بھی دی، میں نے دیگیں بھی چڑھائی،
میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے تسبیحیں بھی پڑھی، اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، رزلٹ زیرو. کہ ایمان کا اور نور معرفت جو ہے یہ چہروں سے نمایاں ہو جاتا ہے. جنتی لوگ چہروں سے پہچانے جائیں گے، یہ قرآن و حدیث کے اندر آتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان مسجد سے نماز نکلتا ہے، نماز پڑھ کے نکلتا ہے، وہ دوسرے مسلمان سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا. ایک مسلمان ادھر سے آ رہا ہو نا تو دوسرا مسلمان دیکھ لے کہ وہ آ رہا تو ادھر کو منہ پھیر دیتا. تو یہ رویے تھے رسول پاک کے. انہوں نے تو کافروں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. عیسائیوں کی مہمان نوازیاں کی اپنے ہاتھ سے، دسترخوان پہ کھانے رکھنے رسول پاک. یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیے. تو سمجھے تو صحیح، پڑھے تو صحیح سیرت الرسول کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول پاک کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. مگر ہم بہترین زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتے. ہمیں اس بات پر ضد ہے کہ ہم نے بری زندگی گزارنی ہے، تو اس کو اچھی زندگی میں بدل دیں. پھول دنیا میں آتا ہے نا، پھول، فلاور، وہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی آپ کے لیے ایک پیغام ہے. پھول ایک کلی ہوتا ہے، کلی کھلتی ہے تو پھول ظاہر ہو جاتا ہے خوشگوار احساس، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. خوشی دے کر لوگ اسے گلوں میں ڈالتے ہیں، اپنے گلے میں، کانوں میں، ہاتھوں میں، سر پہ، اولیاء کے درباروں پہ، نبیوں کے مزاروں پہ، شادیوں میں، خوشیوں میں. نشانی کیا ہے؟ یہ پھول رکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، یہ خوشگوار احساس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہ جگہ جگہ یہ پھول، اس کا کیا مطلب؟ تو پھولوں والی زندگی گزاری نبیوں ولیوں نے، کانٹوں والی زندگیوں سے نکلنا ہے ہم نے. پھول دنیا میں آتا ہے، دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کی زندگی کا یہی مقصد ہوتا ہے. یہ روزانہ آپ دیکھتے ہیں، مگر سمجھنا کب ہے؟ قرآن مجید نے پھولوں کا ذکر، کلیوں کا ذکر، فروٹوں کا ذکر، میووں کا ذکر، صرف نماز کا ذکر ہے. قرآن کے اندر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، قرآن کے اندر باغات بھی ہیں، چشمے بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں. یہ سارا کچھ ہے کہ نہیں؟ کھجوریں بھی ہیں، انار بھی ہے، زیتون بھی ہے، کلونجی بھی ہے. یہ سارا کچھ قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے. ہم نے سمجھنا ہے کہ دین ہے کیا؟ دین ہے اپنے اندر سے اندر کے گند کو باہر نکالنے کا نام. دین کسے کہتے ہیں؟ اندر کے گند بلا کو باہر نکالنا. اور وہ کیا ہے؟ حسد، بغض، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، پراؤڈنس، انا پرستی، چگلی، غیبت، جھوٹ، منافقت، دھوکہ، فراڈ، ہیرا پھیری، حرص، ہوس، لالچ، بدکاری. یہ سارا کچھ جو ہے یہ اندر ہے ہمارے. اس کو کہتے ہیں شیطانی خصائل. کیا کہتے ہیں؟ شیطانی خصائل، نفسانی. اور دوسری طرف رحمانی خصائل، وہ بھی آپ کے اندر ہی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سچ. جھوٹ کا الٹ کیا ہے؟ سچائی. نفرت کا الٹ کیا ہے؟ محبت. کنجوسی کا الٹ کیا ہے؟ سخاوت. بد اخلاقی کا الٹ خوش اخلاقی. تو یہ اس کو ریورس گیئر لگانا ہے. اپنا جو ہمارا لائف سٹائل ہے منافقانہ، اس سے نکلنا ہے. لا صلاۃ الا بحضور القلب. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے. جب تک آپ کو یکسوئی حاصل نہیں ہے، کنسنٹریشن نہیں ہے، تو نماز تو ریجیکٹڈ مال ہے. ہم کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، امام الاولیاء منبع ولایت. ان سے ایک یہودی نے پوچھا کہ اے علی میری بات سنو، تم یہ جو نمازیں پڑھتے ہو تم نے کبھی خدا کو دیکھا بھی ہے؟ حضرت علی کیا جواب دے رہے ہیں؟ سننا ہے بہت. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس خدا کو سجدہ ہی نہیں کرتا جو میرے سامنے نہ ہو. میں سجدہ ہی اس وقت کرتا ہوں جب تو میرے سامنے آئے. یہ تھی نمازیں ان کی جن کی ہم پیروکار ہیں، جنہوں نے نمازیں پڑھنی سیکھی تھی اپنے مرشد پاک سے.
اپنے پیر و مرشد محمد رسول اللہ تھے. یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں کہ جب تک خدا سامنے نہ ہو سجدہ نہیں کرتے. تو حضوری کی نماز، ٹھہراؤ والی نماز، اپنے ذہنوں کو، ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، خیالات دنیا میں ہوتے ہیں کہ میں نے دنیا سلام پھیر کے کیا کام کرنا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی سمجھاتا ہی نہیں، کوئی سکھاتا ہی نہیں، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہی نہیں. نہ ہمارے جو علماء ہیں یہ بتاتے ہیں، ہمارے مسجد و محراب، منبر سب خاموش ہیں. انہوں نے ہمیں اور ہی چکروں میں ڈالا ہوا ہے. تو درس روحانیت کا پیغام یہ ہے، آپ جب بھی نماز پڑھیں باوضو ہو کر جا نماز پر بیٹھ جائیں اور 10 منٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں. اور کیا کرنا ہے؟ یہ تصور کرنا ہے کہ آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کا نور میرے دل میں جا کر جذب ہو رہا ہے. 10-15 منٹ یہ تصور کریں. اس کے بعد تسلی اطمینان کے ساتھ اٹھیں اور پھر نماز شروع کریں. تو پھر دیکھیں نماز جو ہے وہ اطمینان اور سکون کا باعث بن جائے اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ میری نماز آج قبول ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب محفل ختم خواجگان کا آغاز ہوگا. آنکھیں بند کر کے درود شریف کا ورد کریں.